اچھا جی، ایک اور دوست سے آپ کو ملوانا ہے ہم نے، اور ہم نے آپ کو لے کے جانا ہے پشاور. جیسے کہ پروگرام کے آغاز میں سبین اور میں آپ کو بتا رہے تھے کہ پچھلے دنوں ہم اپنی ٹیم کے ساتھ پشاور گئے. وہاں بہت سے مہمانوں سے ہماری ملاقات ہوئی، ان کی ہم نے ریکارڈنگز کی جو آنے والے دنوں میں ہم کبھی نہ کبھی ساتھ ساتھ، کبھی ہفتے میں 1 بار، کبھی 2 بار، کبھی 3 بار، کبھی 4 بار، لیٹس سی، آپ کو پشاور لے کے جایا کریں گے اور وہ یادگار ریکارڈنگز رائزنگ پاکستان کے آخر میں ہم آپ کو دکھایا کریں گے. اور بہت گوسپ سے ہمارے پاس پشاور کی، اسپیشلی کھانوں کے حوالے سے، وہ بھی ہم ساتھ ساتھ ذکر کرتے رہیں گے آگے. جی ہاں بالکل، بس صرف یہ آپ کو بتانا ہے کہ دوپہر کا کھانا پی ٹی وی پشاور سینٹر والوں نے جو ہمیں کھلائے ہیں 4 دن، اوئے ہوئے ہوئے، میں تو اس کے بعد ایسے صوفے پہ لیٹ جاتا تھا اور میں کہتا تھا سبین جا کے تم اگلی ریکارڈنگ کرو. کابلی پلاؤ، چپلی کباب، نمکین گوشت، کڑھائیاں، بڑا مزہ آیا. سو تھینک یو ویری مچ. ہمارے پشاور کے سارے کولیگز کا بہت شکریہ. پشاور میں ہمارے فینس کا شکریہ جو راستہ چلتے کبھی ہوٹل میں آ کے ہمیں ملے، ہمارے ساتھ پکچرز کھینچیں اور رائزنگ پاکستان پہ ہمیں فیڈ بیک دیا. ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ پشاور میں اتنی فالوئنگ ہے ہمارے شو کی. سو تھینک یو ایوری ون. ہم اب بڑھیں گے، آج کی آپ کو دکھائیں گے کہ پہلی ملاقات ہم کس سے کروا رہے ہیں. سیار خان ان کا نام ہے. اور سبین یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک ٹرک آرٹسٹ ہے، بہت خوبصورت ان کا کام ہے. میں صرف ان کو ٹرک آرٹسٹ نہیں کہنا چاہوں گی کیونکہ اس کے علاوہ بھی اتنی زبردست چیزیں بناتے ہیں. کچھ ہمیں تحفے بھی بہت اچھے انہوں نے دیے اور میرے خود سے آپ نے ضرور دیکھنے ہیں. سیار سے بہت زبردست کی ہماری بات چیت ہوئی، بہت مزے کی نشست ہے. آئیے آپ کو بھی سناتے ہیں، ان کا کام دکھاتے ہیں اور ان کی کہانی بھی فیچر کرتے ہیں رائزنگ پاکستان میں. جا رہا تھا کہ یہ کون سا مارننگ شو ہے کہ جس میں شادیاں نہیں ہوتی، تو ہم نے سوچا کہ کچھ انیشیٹ کر دیں. کس کی شادی ہو رہی ہے آج رائزنگ پاکستان میں؟ بھئی شادی تو کسی کی نہیں ہو رہی. ہم نے کہا شادی تو ہو نہیں رہی، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ڈھولکی نہیں بجائی جا سکتی. ایگزیکٹلی، مجھے لگا کہ میں نے مائیوں والا جوڑا پہن لیا ہے اور یہاں پہ ڈھولکی آ گئی ہے. تو آئیڈیا برا نہیں ہے ویسے. یہ مت سمجھے کہ میری شادی ہو رہی ہے. نہیں، ایک سیکنڈ، گیسٹ کو تو میں بھول ہی گیا ہوں. یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے ویسے. ڈھولکی بھی ہے، مائیوں والا جوڑا بھی ہے، تو کیوں نہ. ابھی آپ نے میرے پیارے سے جوتے نہیں دیکھے. بیوٹیفل. اگر آپ ان پہ نظر ڈالیں تو پھر میں کہوں گی اس کا کلوز اپ ہونا چاہیے یہاں پہ، تاکہ ہمیں نظر آئے کہ کتنے خوبصورت اس وقت میں نے یہ خود سے پہنے ہوئے ہیں، جو مجھے واقعی بہت پسند ہے. کہ میں نے دیکھا، میں نے کہا مجھے دیں. دوسرا شوز میں نے اٹھا کے سائڈ پہ رکھا کیونکہ اس کی اپنی ایک پرائس ہے، اس کی اپنی قیمت ہے. اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم آپ کی ملاقات کس سے کروانے جا رہے ہیں. یہ ہمارا پورا سیٹ جو ہے یہاں پی ٹی وی پشاور سینٹر پہ رائزنگ پاکستان کا خوبصورت سیٹ سجا ہوا ہے زبردست ٹرک آرٹ سے، جو ہمارے آج کے مہمان سیار خان نے بنائے ہیں. السلام علیکم سیار. وعلیکم السلام. کیسے ہو سر؟ ٹھیک ٹھاک؟ بالکل ٹھیک. بھائی سیار خان جو ہے وہ ایسا کوئی اللہ کی طرف سے ان کے فن میں برکت ہے کہ یہ ساری خوبصورت چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، اور آج ہم ان چیزوں پہ بھی بات کریں گے اور سیار کی کہانی بھی سنیں گے. تو سیار آپ ٹرک آرٹسٹ ہیں؟ جی بالکل، میں ٹرک آرٹسٹ ہوں. اچھا، تو یہ ہمارا کیمرہ جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ آپ کو چیزیں بھی دکھاتا رہے گا، لیکن تھوڑی سی اپنی کہانی ہمیں بتائیں، کہاں پیدا ہوئے اور اس کام میں کیسے آئے؟ جی میں بیسکلی پٹھان ہوں اور پشاور کا رہنے والا ہوں. ایک چھوٹا سا غریب سا خوبصورت سا پیارا سا گاؤں ہے جو اس کا نام ہے سنگو لنڈی بالا. ادھر کا میں رہائشی ہوں. اور تعلیم تو میں نے اتنا نہیں کیا ہے، مگر غربت کی وجہ سے تعلیم کو چھوڑ کر میں ٹرک آرٹسٹ بن گیا. بہت چھوٹی سی عمر میں ورکشاپ چلا گیا اور ادھر میں نے ٹرک آرٹ کام 9 سال شاگردی کی ہے. پھر 9 سال کے بعد آہستہ استادوں نے کہا چلو سیار ابھی اپنا کام شروع کر دے، آپ کا ہاتھ ماشاءاللہ اچھا ہو رہا ہے. پھر میں نے بسم اللہ پڑھ کے اپنا کام شروع کر دیا. پھر 18-20 سال میں نے ٹرکوں کے پیچھے جو کام ہے وہ کیے. پھر ہمارے جو استاد تھے کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس انٹیک چیزوں پہ کام کرتا تھا. میں نے کہا چلو کے پشاور سے کیوں نہ میں شروع کر دوں. تو پھر میں نے اس تانگا اور رشکا اور بوتلے ایسا چیز نہیں ہے جس پہ میں نے پینٹنگ نہیں کی ہے، پھر وہ کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے باہر سے فارن کنٹری سے آرڈر آنے لگے. ہاں، پھر بہت 1.5 کنٹینر سامان میں نے تیار کیا جو لندن چلے گئے، کینیڈا چلے گئے. ہاں، تو بس یہ میرا. اب تو پوری دنیا میں سبین
ट्रक आर्ट जो है वो पाकिस्तान की पहचान है। पाकिस्तान की पहचान है एग्जैक्टली। और अभी जिस तरह से बता रहे हैं ये कि मैंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी, इस सेट पे भी अगर हम देखें इस वक्त तो वाकई कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैं रह गया हूँ, मेरा ख्याल है मेरे फेस के अलावा बाकी हर चीज पे ट्रक आर्ट हो चुका है। ये फेस पे भी मैंने बहुत जगहों पे पेंटिंग की है। अच्छा, ट्रक फेस पे ट्रक अभी आर्ट। मैं दुबई एक्सपो गया था तो उधर गोरे आ गए और उन्होंने कहा मेरे इधर ट्रक आर्ट का काम कर ले, उसका इधर हाथ टैटू से की तरह ना? मगर वो तो मशीन के से मैंने अपने हाथों से ट्रक आर्ट मैंने इधर फूल बनाए, तो जिसम पे मैंने ट्रक आर्ट का काम किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, तो जरा हम कहाँ से शुरू करें? हम मुख्तलिफ चीजें भी आपको दिखाना चाह रहे हैं, जैसे स्टोन से हम शुरू करते हैं जी। स्टोन के ऊपर भी ट्रक आर्ट होता है। जरा बनाए ना जी कैमरा 3 जरा क्लोजअप, ये डिफरेंट देखें डेकोरेशन जी, पीसेस है ना जब जी? हम ढूंढ रहे होते हैं कि हम क्या करें, ऐसा हम क्या रखें, तो मेरे ख्याल में ये पत्थर आपको हर जगह से मिल जाता है। इस पत्थर को आप सिर्फ लें और इसके ऊपर आप प्यारा सा ये आर्ट वर्क करवाएं और आप अपने घर में कहीं पर भी इसको डेकोरेट करने के लिए आप रख सकते हैं बिल्कुल। इजीली। इधर जितने बड़े बंगले होते हैं उधर फूल गमले वगैरह ज्यादा होते हैं, तो मैं पत्थरों पे काम करके वो गमलों के साथ रख लेते हैं शौक ये से। देखें जी, बिल्कुल। बेलचा, ये बेलचे का आइडिया बड़ा जबरदस्त है। हाँ, ये मैंने अपने ज़िम्मेदार भाइयों के लिए किया है, क्योंकि उसका भी शौक हो जाए। वो हर वक्त ठंड में ज़िम्मेदारी कर लेते हैं, ज़मीनों पे जाते हैं, तो मैंने कहा चलो उनकी जो बेलचे है उसको थोड़ा सा रंगीन कर ले, क्योंकि उसका भी शौक थोड़ा सा उनकी अट्रैक्टिव बना देना, जो उनका बिल्कुल। औजार है जिससे वो काम करते हैं। सो थोड़ी सी आपने कहा कि कलर्स वो ऐड करें उनकी जिंदगी में। हाँ बिल्कुल वाह बिल्कुल। जी, वाह जी वाह। ये देखें जी, जो मुझे चीज एक और नजर आई है बड़ी जबरदस्त। वाह भाई अब वाह। ये कैमरा 3 लेगा। आहा, क्या ये देखें जी, खूबसूरत लाल colours जानी, हैं इसमें। ये खूबसूरत। अच्छा ये सयार, ये बताओ कि ये कौन डिसाइड करता है? कोई आपकी टीम है या आपका अपना ज़हन है कि अब इस पे क्या बनाना है? हाँ, जब मैं एक चीज़ उठा लेता हूँ, चाहे वो जो चीज़ भी हो, कप हो, ग्लास हो, लालटेन हो, जो भी हो, तो मैं उनको देखकर मुझे आइडिया आ जाता है कि इस पे ये चीज़ अच्छा लगता है, तो फिर मैं उसी टाइम वो ड्राइंग करके वो बनाता हूँ। ब्यूटीफुल। अच्छा ये रिक्शा जो है ना, ये मुझे बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा ओए ये होए वाला होए जो होए। रिक्शा है तौसीक, अगर आप नॉर्मली आप मार्केट में भी जाते हैं, इससे छोटे साइज में भी जो ट्रक आर्ट वाला रिक्शा होता है, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है मार्केट में। जो आम आप चीज़ें देख रहे होते हैं, जो आपको टॉयज़ या डेकोरेटिव आइटम्स मिल रहे होते हैं, उसमें इसकी अपनी एक कीमत है। सो क्या आप भी महंगा बेच रहे होते हैं? अच्छा निकल जाता है ये? बड़े पैसे कमाता है सयार खान। आप क्या सब वो कह रहे, बताया उसने, कनाडा लंदन तक इसका माल जा रहा है। हाँ कंटेनर भर भर बिल्कुल, के। मगर पाकिस्तान के लिए मैं बिल्कुल सस्ता काम कर लेता हूँ। जो उधर ये तो बड़े लोगों का चीज़ होता है, एंटीक चीज़ होते हैं, अपने दफ्तरों में रखते हैं, घरों में रखते हैं, मगर जो हमारे गरीब भाई होते हैं उनके बच्चे आके इसको पसंद करते हैं, तो मैं उनको बिल्कुल सस्ता कीमत पे देता हूँ, क्योंकि उसका भी शौक पूरा हो जाए। ये कलर कौन सा होता है सयार खान? ये कोई खास पेंट है? जरा अब हमें इसकी थोड़ी हाँ टेक्निकल बिल्कुल, चीज ये बताओ। कलर जो है एनिमल कलर है, और ये वो कलर है जो हम ट्रकों पे काम कर लेते हैं, तो वो ये सेम वही कलर है। ये पानी वगैरह से नहीं जाता है, ये रेगुलर इसी तरह रहता है। अभी भी ट्रकों पे हमारे ड्राइवर भाई जो हैं वो काम करवा रहे हैं, यानी ट्रक आर्ट अब अभी भी उस तरह शौक है, या अब जरा मॉडर्न टाइम के अंदर ये चीज़ खत्म होती जा रही है आपकी? नहीं, ये ट्रकों का काम अभी भी हो रहा है, मगर थोड़ा सा कम हो रहा है, क्योंकि अभी महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुका है। जब ट्रक स्क्रैच हो जाता है, कोई चीज़ टूट जाता है, तो वो वर्कशॉप नहीं जाता है, क्योंकि सरिया जो जितना वो महंगा हो चुका है, वो चला 2-3 महीने और भी चलाते हैं, तो इस वजह पहले तो ना थोड़ा सा खराश आके वो जल्दी वर्कशॉप आ जाता है, और उस पर वो दोबारा सा रिगमाल करके रंग करके पेंटर का भी काम आ जाता है। हर बंदे का वर्कशॉप में जो सिस्टम चलता रहता हाँ, था। जो भी बंदा काम करते वो सारे का काम चलता था, मगर अभी वो नहीं होता है। वो बिल्कुल टूट ना जाए ना तब तक वो नहीं आता है वर्कशॉप, क्योंकि हर चीज़ महंगा हो गया है। अच्छा, एक अगर बिल्कुल स्क्रैच से हमने एक ट्रक तैयार करवाना है जी, तो उसकी फुल, लेकिन ऐसे लश पश नंबर 1 पूरा कितना खर्चा आएगा? ट्रक आर्ट पूरा ट्रक के ऊपर, यानी सही जो दुल्हन की तरह। हाँ, सिर्फ ट्रक आर्ट ये हो या पूरे वर्कशॉप में जो कारीगर है उनके समेत नहीं बताओ। सब पूरा पूरा पूरा। हाँ, तो ये तो Decoration तकरीबन पूरी। हाँ तकरीबन सही ये 80 लाख तक खर्चा बन जाता है। 80 लाख तक? 50 लाख 60 लाख, क्योंकि उसका प्रेम वो बाहर से सिंगल आता है। अच्छा। कम से कम 18-15 लाख 20 लाख तो वो फ्रेम का लेता है, उसको डबल कर लेता है, क्योंकि
ہمارے پاکستانی جو ہے نا وہ اس پہ وہ جو باہر سے آتے ہیں وہ اتنا لوڈ نہیں برداشت کر سکتے, اس کو وہ سریا پہ ڈبل ٹرپل کر لیتا ہے, اس کے اوپر وہ ڈھیر سارا وزن آ جاتے وہ برداشت کرتے ہیں, تو زیادہ خرچہ ادھر آ گیا. ٹھیک ہے, پھر آہستہ باڈی سر سے باڈی میکر بناتے ہیں, وہ علیحدہ 8 لاکھ 10 لاکھ وہ پورا فریم سے لکڑ سے سریے سے وہ باڈی بناتا ہے. اور جو ٹرک آرٹ کا جو آرٹسٹ کا کام ہے اس کا لاسٹ میں پھر وہ رنگساز کے بعد آتا ہے. رنگساز یہی 40-50 ہزار تک وہ اس کا بات چیت کر لیتے ہیں, اس کا شو کو رنگ کرنے, باڈی کو رنگ کرنے, پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کون کتنے حصے ہیں اس کے. ہاں تو وہ 60,000 تک وہ اس کا پیمنٹ ہو جاتا ہے. اپنے پیسے کم بتا رہے ہیں. پھر 60,000 میں پینٹر آ جاتا ہے. اچھا ہاں ابھی چل رہی کہانی. ہاں وہ رنگ شنگ کرتے, پھر وہ 60,000 میں جو ہے نا ہمارا جو پینٹنگ کا ہوتا ہے 6,000 روپے پورے ٹرک کا, 6,000 روپے. یہ لاکھوں میں بات جا رہی ہے. ابھی آتا ہوں نا. اچھا آؤ ٹھیک ہے. تو پھر 6,000 پینٹنگ کا ہو گیا. وہ پینٹنگ جو ہے 2 پارٹنر ہوتے ہیں, 2-3 شاگرد ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ 5,000 پھر تقسیم کرتے ہیں. تو مطلب وہ جو استاد ہوتے ہیں اس کے حصے میں 1,500-2,000 آ جاتا ہے, کیونکہ وہ تو تقسیم ہو جاتے ہیں, 2 پارٹنر ہوتے ہیں, 2-3 شاگرد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مطلب ٹرک میں وہ ابھی وہ مزہ نہیں آیا ہے. ابھی آپ یہ بیگ دیکھ سکتے ہیں جو باہر ملک کے لیے سامان ہو جائے, یہ میں 10,000 کا اس کا بول لیتا ہوں. یہ میں نے دبئی میں 3-4 بھیجے ہوئے, 10,000 کا ایک بیگ ہے. تو ابھی یہ 2 10 ویلر کا ریٹ اس میں آ گیا. یہ دیکھیں جی, یہ خوبصورت وہ 5,000 کا 10 ویلر گاڑی کا پینٹنگ سے ہوتے ہیں, اور صرف میرا اس بیگ کا 10,000 روپے ہے. ہاں تو ادھر سے میرا پینٹنگ انٹیک آ گیا. ہاں یعنی اس میں اب آپ کو اس طرح کے سووینئرز میں زیادہ پروفٹ ہے. ایز این آرٹسٹ آپ کو اس میں زیادہ پیسے ملتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ ٹرک جو ہے اس کو کریں. اچھا ابھی آپ کا اتنا تجربہ ہو چکا ہے چیزوں کو بنانے کا, مجھے لگتا ہے اب تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہو گیا. دائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے, بائیں ہاتھ کا کھیل بس میرا نا بس میں دیکھ کے میں سب کچھ سمجھ سکتا ہوں اس کا کس طرح پینٹنگ ہونا ہے. تو بہت آسان ہے, مطلب دنیا میں کوئی چیز بھی سخت نہیں ہوتا ہے, صرف دل سے دماغ سے دیکھنا ہوتا ہے. کتنے شاگرد ہیں آپ؟ میرے شاگرد تقریباً 10-12 سے زیادہ ہے میرے خیال میں. ابھی وہ اپنا کام کرتے ہیں, مگر وہ ٹرکوں کے پیچھے کام کرتے ہیں, اور میری طرف آنے کی کوشش میں ہے, مگر وہ کہتے ہیں کہ استاد کس طرف جا رہا ہے. تو بس یہ نصیب کا بھی کام ہے کہ نصیب کدھر لے جاتے ہیں بندے کو. کتنا ٹائم لگتا ہے ایک آرٹ پیس کو کریٹ کرنے میں؟ اگر میں کہوں اس میں سے چھوٹی سی ہاں ڈھولکی, ایک ڈھولکی, اس کو بنانے میں کتنا وقت لگا؟ مطلب یہ نا یہ 1 دن لیتا ہے, کیونکہ ریگولر اس کو آپ کمپلیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ایک رنگ لگا کے اس کو سوکھنے دینا پڑتا ہے 1 گھنٹہ 2, پھر میں دوسرا کام کرتا ہوں گھنٹے کے بعد, پھر اس کے اوپر دوسرا کام میں کر لیتا ہوں. تو ایسے تو 2-3 گھنٹے کا کام ہے, مگر وہ ہوتا نہیں ہے 2-3 گھنٹے میں, دن لیتا ہے, کیونکہ اس کو سوکھنے کے لیے ایک وقت چاہیے. اچھا اب جو یوز کے آئٹمس ہیں میں دیکھ رہی ہوں, اس کے اندر کپس ہیں, اس کے علاوہ یہ جو ڈیکوریٹو آئٹمس ہیں, اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی پڑی ہیں جو کہ آپ کو کچن میں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں, یا آپ کو ویسے ہی ڈائننگ ٹیبلز پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں ان میں پروفٹ زیادہ ہوتا ہوگا, کیونکہ لوگ زیادہ لیتے ہیں, یہ استعمال کی چیزیں ہیں. ہاں بالکل. ادھر ہمارے جو آرمی میں لوگ ہوتے ہیں, ایف سی میں ہے, ساری سرکاری لوگ مجھ سے آرڈر کر کے یہ نا 3-3 10-10 سیٹ آرڈر کر لیتے ہیں, اور میں ان کو پینٹنگ کر کے بھجوا دیتا ہوں. اور اس کو یوز کرتے ہیں, ڈیکوریٹ کے لیے رکھتے بھی نہیں ہے. جو اس کا سوبر مہمان ہوتے ہیں وہ آ جائے نا, تو وہ کسی اور چیز میں پکا کے اسی میں ڈال کے اس مہمان کے سامنے رکھ لیتے ہیں, کیونکہ یہ خراب نہیں ہوتے. اس میں صرف آگ سے بچانا ہوتا ہے, باقی گرم چیز بے شک ڈال دے نہیں خراب ہوتا. تو رنگ اس کا کبھی بھی خراب نہیں ہوتا, نہ پانی سے نہ گرم چیز سے. تو رکھتے ہیں اس کے اندر, بندے چائے پی سکتے ہیں اس کپ کے. آپ ساتھ دیتے ہیں, وارنٹی ہوتی ہے کہ برتن میرا خراب نہیں ہوگا دیا ہوا؟ نہیں انیمل کلر ہے یہ, ماشاءاللہ واٹر پروف ہے یہ. اچھا جی, سیار خان ہمارے ساتھ موجود ہیں رائزنگ پاکستان میں. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ان سے ہم تھوڑی سی یہ ٹپس بھی لیں گے کہ کوئی پروفیشنلی نہ بھی کرنا چاہے لیکن گھر میں ٹرک آرٹ کریٹ کرنا چاہے خود, تو کیسے کر سکتے ہیں, اس کی کیا ٹرکس ہیں, اس کی کیا ٹپس ہیں, یہ ہم جانیں گے سیار سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. یہ ٹرک جا رہا ہے رائزنگ پاکستان کا پشاور, جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اور یہ ٹرک تیار کیا ہے سیار خان نے, جو کہ ایک ٹرک آرٹسٹ ہے,
اور آج ہمارے مہمان ہیں. اچھا یہ اس طرح کا جو سارا کام ہے سیار خان وہ یہ بتائیں کہ اب پوری دنیا میں جب جاتا ہے تو لوگوں نے کوئی ابھی بھی پاکستان کی پہچان ہے, کیا دوسرے ملکوں میں لوگوں نے ٹرائی کی کہ یہ بنانے کی کوشش کریں اور وہ کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ٹرک آرٹ تو صرف پاکستانی کی پہچان ہے, البتہ افغانستان میں ہوتا ہے اور فرسٹ اٹیک پاکستان میں زیادہ ہوتا ہے, انڈیا میں ہوتا ہے تھوڑا بہت, کیونکہ انڈیا کا جو ٹرک ہے وہ تھوڑا سا شکل اس کا اتنا خوبصورت نہیں ہوتا ہے, اس وجہ سے پینٹنگ بھی اس کا اسی طرح ہے. باقی ہر چیز میں شاید آگے ہے مگر ٹرک آرٹ میں کم از کم ہم سے بالکل پیچھے ہے. پاکستان سب سے آگے ہے ماشاء اللہ, پوری دنیا میں ہماری پہچان ہے. یہ جدھر ایگزیبیشن ہوتا ہے میں ادھر جا کے اپنا پاکستان اور اپنی خیبر پختونخوا کی نمائندگی کرتا ہوں اپنی ٹرک آرٹ کی بیس پہ. اور میرا خواہش ہے جتنا تعلیم تو نہیں ہے مگر اپنی ہاتھوں کی جو میرا فن ہے اس کی طرف سے میں نا اپنی پاکستان کی نام روشن کرتا ہوں انشاءاللہ. ہر جگہ پہ مجھے لوگ بلاتے ہیں شوق سے اور میں ادھر لائیو پینٹنگ بھی کر لیتا ہوں. وہ میں نے سنا ہے کہ وہ کوئی تھائی لینڈ کی یا ملیشیا کی ایمبیسی کے باہر آپ نے اسلام آباد میں جو بہت وال بنائی تھی. بالکل, میں نے سب سے لمبی دیوار جو ہے تھائی لینڈ ایمبیسی کا کیا ہے جو ورلڈ ریکارڈ میں ہے انشاءاللہ, اور ابھی کینیڈین ایمبیسی کا دیوار بھی کرنا ہے. تو باہر سے بہت آرڈر آیا ہے, شاید اگر اللہ نے چاہا تو امریکہ بھی جانا ہوگا یہی 2-3 مہینوں میں, کیونکہ ادھر ایک شادی حال ہے اس کے لیے میں نے بہت ٹرک آرٹ کا سامان تیار کیا, وہ لے گئے. ابھی ایک دیوار کے لیے مجھے ادھر جانا ہوگا انشاءاللہ امریکہ, اور میں اپنا پاکستان کا نام روشن کروں گا اپنی فن سے انشاءاللہ. ویسے ایک چیز میں نے بھی نوٹ کی ہے یہ آج یہ آرٹ ورک سارا دیکھ کے, جو آپ کا آفس ہے وہاں پر بھی سارا ٹرک آرٹ ہوا ہوا ہے. اب مجھے پتا چلا ہے ڈفرینٹ کلرز اور ہر جگہ آپ بھی بہت انسپائرڈ ہیں. بالکل, آپ جانتے ہوں گے استاد پرویز راولپنڈی کے جو ہے بڑے زبردست آرٹسٹ ہیں, وہ بھی ان سے میں نے اپنے آفس کے اندر ٹرک آرٹ کروایا. اور یہ باقی آپ کی آنکھوں کا نا یہ صرف وقتی طور پہ دیکھنے کی چیز نہیں ہے, یہ اس کے پیچھے پورا فلسفہ ہے. کہ اس میں آپ کو پرندے نظر آئیں گے, اس میں آپ کو جانور نظر آئیں گے, اس میں آپ کو کلرز ہیں, پیٹرنز ہیں. تو آپ دن بھر جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ بور نہیں ہوتے. کیوں سیار خان, ایسے ہی نا یہ کام ہی اس طرح ہے کہ بورنگ کا ہے نہیں, جو بھی پریشان ہوتا ہے وہ ادھر آ کے وہ بھی خوش ہو جاتا ہے. اچھا جی, ہم یہ جو کام کی چیزوں کی بات کر رہے تھے کہ ایسی چیزیں جو روزمرہ زندگی میں آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اس میں یہ اتنے مزے کے موبائل کیسز میرے پاس اس وقت ہیں, موبائل کورز جو کہ آپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں جی, اس کے اوپر پرندہ بنا ہوا ہے, اور یہ دیکھیں جی اگر کسی کو ٹرک پسند ہے بھئی یہ بہت ہی پیارا ہے. یہ دیکھیں جی, یہ تو مجھے یہ واقعی مجھے بہت خوبصورت لگا ہے پرسنلی. اچھا یہ پرندہ والا ایک دفعہ دوبارہ اس کا ہم کلوز اپ شاٹ دیں. یہ دیکھیں زبردست. اس کے علاوہ یہ دیکھیں جی جن کو پھول پسند ہیں, بہت کلرفل چاہیے ہوتے ہیں موبائل کیسز جو ہم اکثر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, تو یہ پورا جو ہے یہ ہاتھ سے بنایا گیا ہے. اور یہ آخری, اچھا یہ میرے خیال میں یہ سب سے پیارا اس وقت کا میرا سب سے فیوریٹ یہ رہا ہے, کیونکہ ایکچولی جو پاکستان ہے جیسے ٹرک ہمارے گزر رہے ہوتے ہیں, ہم تصویریں دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ پورا وہ کریٹ کیا گیا ہے کہ گرینری کے اندر سے پودے بھی دکھائے گئے ہیں. تو زبردست جی, بالکل مجھے تو پرسنلی بہت پسند آئی ہے. سب آپ کے پاس بھی کچھ چیزیں موجود ہیں؟ جی جی بالکل, وہ ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کیمرہ ہمارا کلوز اپس میں دکھاتا بھی رہا ہے. یہ کچھ خاص پیٹرنز, مور بہت مشہور ہیں ہے نا جی. اچھا شیروں کا کیا سین ہے؟ وہ جو شیر ہوتے ہیں ٹرکوں کے پیچھے لکھے ہوئے, وہاں سے بھی کہانی اس کی بڑی چلی تھی. بلکہ جو سبین میرے آفس کا ذکر کر رہی ہیں, ہم نے تو شیر لکھوائے تھے نا, تیرے جانے کے بعد تیری یاد آئی ہے نا, ہر کلا راشا. یہ کچھ یہ جو ٹرکوں کے پیچھے نیچے پلیٹ ہوتے ہیں, ہم جو سیڈ میں پینٹنگ کر لے تو ادھر ایک مبلر بنا دیتے ہیں. ادھر ہم پشتوں میں, اردو میں, پنجابی میں جو لکھتے ہیں, پشتوں میں لکھتے ہیں مگورچ نسوزی غٹ استرگی دمر غصہ, خیر نال آتے خیر نال جا, ماں کی دعا جنت کی ہوا. ہاں بہت ڈھیر سارے اشعار ہے جو ہم وہ ڈرائیور یا مالک نہیں بولتے, ہم خود سے لکھتے, اور اسی سے ہمارا اچھا آ کے فرمائش بھی کرتے ہیں کہ مجھے یہ فرمائش بہت زیادہ آتے ہیں. ان کے جتنے بھی فیملی کے بچے ہوتے ہیں اس کا نام لکھتے ہیں, پلانا چھوٹا پلانا بڑا, وہ بھی لکھتے ہیں. یہ بتائیں کہ جیسا کہ ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے سیار خان کے, ہمارا جو شو دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ, اب وہ گھر بیٹھ کے اگر خود سے, آپ نے بتایا کون سا پینٹ یوز ہوتا ہے جی؟ انیمل کلر. انیمل کلر. اگر وہ لے کے خود سے یہ بنانا چاہیں کریں تو کیا آپ کوئی ٹپس دینا کہ مثلا یہ والی ٹرے جو ہے
اس کو بنانے کا کوئی ہمیں کوئی ٹپس دیں کہ گھر میں بیٹھ کے بنا سکتے ہیں ہمارے؟ ہاں میرے ساتھ ابھی بھی دبئی سے ایک میڈم ہے جو وہ بال بچے والی بھی ہے مگر اس کا وہ فائن آرٹسٹ ہے. جب میں دبئی گیا تھا ایکسپو تو ادھر اس نے میرا کام دیکھ کے وہ میرا شاگرد بنا ہوئے ابھی تک. وہ مجھے ادھر سے کبھی کیا تحفہ بھجواتے ہیں کبھی کیا, تو میں اس کو واٹس ایپ پہ ایک پتے کا ایک پھول کا چھوٹا سا کلپ 1 منٹ 2 منٹ کا بنا کے اسے بھجواتا ہوں, تو وہ خود پھر سیم اسی طرح پینٹنگ وہ بہت لائک ہوئے. اس طرح اور بھی میرا شاگرد ہے. اس طرح میں لوگوں کے گھر میں بھی جاتا ہوں, جو چھوٹی بچیاں ہے اس کو نا میں کلاسز دیتا ہوں. تو ابھی تو آسان ہے, موبائل ہے, ہر کوئی بندہ سیکھ آرام سے سکتا آپ ہے. ریکارڈ کر سکتے ہیں, آپ اور بھیج دیں. ماشاءاللہ ابھی جتنے لڑکیاں ہیں نا وہ سارے فائن آرٹسٹ, وہ لڑکے ہیں یا لڑکیاں سارے شوق رکھتے ہیں جو یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں, اسکول پڑھتے ہیں. تو وہ لازمی جدھر میں ایگزیبیشن کے لیے جاتا ہوں تو ادھر سے میرا نمبر لیتا ہے, پھر واٹس ایپ پہ میں اس کو اپنی دل سے ٹپ دیتا ہوں. اچھا, میں نے 1-2 دفعہ اسی طرح آپ کی طرح کے جو کچھ ٹرک آرٹسٹ سے ملاقات ہوئی ہے, ان کے ساتھ ان کے ورک شاپ میں ان کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے کام ان کا دیکھا, تو میں نے دیکھا کہ کچھ ضروری نہیں کہ پہلے کوئی پینسل سے اسکیچ ہو, فری ہینڈ, مطلب یہ ایک بوتل, یہ ایک بوتل ادھر سے شروع کی ہے تو وہ چلا جا رہا ہے, اس میں مور آ گیا یہ آ گیا, تو وہ کوئی پہلے سے پلاننگ نہیں ہوتی, وہ اسی وقت آمد ہو رہی ہوتی. تو ہم 20 سالوں سے کرتے 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 اتنا یاد آیا ہے نا, بعض تصویر بھی ہم فری ہینڈ میں بنا سکتے ہیں. تصویر کے لیے گراف ہونا ضروری ہوتا ہے, ہم وہ بھی نہیں لگاتے, ڈائریکٹ تصویر. تو یہ مور وغیرہ یہ تو بالکل الٹے ہاتھ کا, ہاں الٹے کا ہاتھ کا کام ہوتا ہے ہمارے. واہ جی واہ, واہ جی واہ, واہ جی سارے یاد میں آ جاتا ہے نا. ایگزیکٹلی. اچھا جی, آپ کا فیوریٹ شعر کون سا ہے؟ پشتوں میں ہے. ہاں بس سنائے نا, پھر اس کا ترجمہ بھی بتا دیں. ترجمہ ضرور بتائیے گا. راځئ چې زړونه ورته کیږدو د ګلونو په ځای, راځئ چې زړونه ورته کیږدو د ګلونو په ځای, چې بیا اونوي اخلاص په پښتنو کې نشته. تم آؤ کہ ہم اپنا دل رکھتے ہیں پھولوں کی جگہ, کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اخلاص پشتون میں نہیں ہوتا ہے. ہاں, پشتونوں میں اخلاص نہیں ہوتا. تم آؤ ہم اپنا پھولوں کی طرح دل رکھیں گے, کہ آپ پھر کوئی نہ کہے کہ اخلاص پشتون میں نہیں ہوتا ہے. اخلاص پشتونوں میں نہیں ہوتا. کوئی اردو بھی سنا دے جو کوئی بہت فیمس ہو آج کل ٹرکس کے پیچھے. یا پنجابی. ہاں, اردو یا پنجابی. آپ تو میرا اردو پنجابی سب دیکھ چکے, اتنا میرا تعلیم نہیں ہے. اسٹارٹ میں نے کہا تھا. لیکن کیا مثلاً کیا لکھواتے ہیں, یا مور زیادہ بنتا ہے یا وہ چکور زیادہ بنتا ہے؟ چکور نہیں, ہم سارے سب کچھ بنا لیتے ہیں, بس جگہ مناسب جگہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا مزہ کرتا ہے. اگر بڑا ہے تو مور بناتے ہیں, اگر چھوٹا ہے تو یہ کونک بنا دیتا ہے, تیتر بناتا ہے. تیتر بہت چلتا ہے. ہاں, تیتر بہت چلتا ہے. اچھا جی, اب آخر میں سیار خان ایک مجھے گفٹ دیں گے اور ایک سبین کو دیں گے, تو ہم اپنی مرضی سے لیں یا آپ ہمیں بتائیں گے؟ نہیں, آپ خود پسند کر لیں. ان کا گفٹ تو بہت زبردست تھا مگر وہ میرے خیال میں سائز تھوڑا سا بڑا ہے. ہاں, سبین کے جوتے کا بھی کلوز اپ بن سکتا ہے کیمرہ 2 یا نہیں بن سکتا؟ ابھی ہم نے ذرا پتہ تو چلے. شاید بنایا ہے, اگر نہیں بنایا تو میں چاہوں گی کہ کلوز اپ ضرور بنائیں. میں نے بہت دل سے بنایا تھا. یہ دیکھیں جی, کیونکہ واہ جی واہ, واہ جی واہ, یہ دیکھیں جی, اوہ بیوٹیفل. سائڈ سے کر کے دکھاؤ, تھوڑا سا سائز بڑا ہے لیکن کوئی بات نہیں. یہ دیکھیں بیوٹیفل, اتنا خوبصورت اس پہ کام ہوا. تو سبین کا گفٹ تو اس نے پہن لیا. اچھا جی, میں خود پسند کروں, میں گیس کروں آپ کیا لے کے جائیں گے؟ کیا آپ کو کیا اچھا لگے گا؟ اور مجھے لگ رہا ہے آپ کو آفس کے حوالے سے ہی اچھا لگے گا کچھ نہ کچھ. ویسے تو آپ کا دل کرے گا آپ سارا کچھ لے جائیں, لیکن وہ نہیں دیں گے آپ کو. نہیں, ایک چیز لوں گا. ہو سکتا ہے آپ یہ رکشہ لے جائیں, ہو سکتا ہے آپ اس میں سے کوئی پینٹنگ لے جائیں. اچھا ٹھیک ہے, یا ان پینٹنگز میں سے کچھ لیں گے یا آپ وہ رکشہ. لو جی, میں نے تو یہ پسند کیا, ٹرک. آئے ہائے, خود سے میں نے اپنا تحفہ سلیکٹ کر. ہاں سر, یہ بھی صحیح ہے مگر میری طرف سے آپ کو نا یہ کاوا سیٹ میری طرف سے اسپیشل. اچھا, کاوا سیٹ آپ نے لے لی بھائی, پھر تو جو آرٹسٹ خود کہہ رہے ہیں نا, یہ صحیح کام کی چیز آپ کو ملی ہے. کیونکہ آپ کا جو رشتہ دار آئے گا تو بے شک اس میں چائے ڈال کے اس کو دے سکتے ہیں آپ. کیا بات ہے جی, زبردست. کیونکہ نارمل کپ میں تو ہر وقت چائے پیے ہوگا, ابھی اس ایگزیکٹلی. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, یہ دیکھیں جی, سیار خان نے, اس کا تو ویسے سین ہے صحیح فٹ والا, جو مجھے اس میں ایسے پشاوری ایسے ڈال کے, اور پھر یوں پکڑنا ہوتا ہے, اس کو یوں نہیں پکڑنا ہوتا, اس کو ایسے پکڑنا. ہاں بالکل, یہ میں نے سیکھا. پھر فون کر کے پینا ہوتا ہے. پھر فون کر کے پینا بھی ہوتا ہے.
بھائی سیار خان تھینک یو سو مچ. یہ دیکھیں جی کلوز اپ ہم نے دکھا دیا ہے, یہ دیکھیں جی یہ کتنا خوبصورت پورا قہوہ سیٹ جو ہے. بھائی سیار خان تھینک یو سو مچ. ہم پشاور آئے ہوئے تھے تو ہم نے سوچا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم پشاور جا رہے ہیں اور ٹرک آرٹ کے اوپر بات نہ ہو اور آپ سے ملاقات نہ ہو. بہت شکریہ سر کہ آپ نے اس نئی چیز کو یاد کیا. بے شک ہم تعلیم یافتہ بہت نہیں ہے مگر ہنرمند ضرور ہے. اور گفتگو آپ کتنی اچھی کرتے ہیں. اچھی ایگزیکٹلی ہے آپ کلاس 5ویں تک پڑھے ہوئے. ہاں جی. تو یہ اتنی زبردست باتیں, جو جتنا اچھا تمہارا آرٹ اور فن ہے اس سے زبردست تم اچھی اردو بول کے باتیں کرتے ہو. یہ کدھر سے سیکھی؟ بس ابھی آپ جیسے سروں کے ساتھ بیٹھتے اس وجہ سے تھوڑا بہت سیکھ لیے, ورنہ اتنا لائک تو نہیں ہوں. بہت آپ کا فن جو ہے جناب وہ بہت جدا ہے اور ہمیں آپ پہ فخر ہے. اور خوش رہیں, جیتے رہیں. پی ٹی وی کی جانب سے ہمارے شو رائزنگ پاکستان کی طرف سے بہت آپ کو مبارک ہو. اور انشاءاللہ جو آپ کے خواب ہیں کہ آپ نے ملک سے باہر جانا ہے اور پاکستان کے لیے اور زیادہ کام کرنا ہے, انشاءاللہ آپ کے خواب پورے ہوں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. سو مچ سر. جی سبین آج کا شو اینڈ کرتے ہیں. آج کا شو بہت اچھا ہو گیا کیونکہ بہت آج سارے ہم تحفے لے کر جا رہے ہیں بہت سارے. ہمیں تو بہت اچھا لگا. ڈیفینیٹلی پاکستان کی پہچان ہے, ہمارا جو آرٹ ہے, ہمارا کلچر ہر جگہ پوری دنیا میں مشہور ہے. اگر آپ جس طرح توثیق نے بھی بات کی کہ گھر بیٹھ کے اگر کوئی بنانا چاہتا ہے, کوئی آرٹ ورک کریٹ کرنا چاہتا ہے, ٹرک آرٹ, سو اگر آپ نے کچھ ایسی پینٹنگ بنائی ہے, ویسے تو عموماً ہمیں بہت ساری پینٹنگس ریسیو ہو رہی ہوتی ہے, لیکن ایسا کوئی ٹرک آرٹ آپ نے کریٹ کیا اپنے گھر میں یوٹیوب سے دیکھ کے یا کسی بھی ٹیچر سے سیکھ کے, تو آپ اس کی پکچرس ہمیں ضرور بھیجیں گے اور ہم سوشل میڈیا میں وہ ایڈ ضرور کریں گے. تھینک یو سو مچ پروگرام دیکھنے کے لیے اور اپنا فیڈ بیک دینے کے لیے. دوبارہ ہمیں انتظار رہے گا آپ کے مزید فیڈ بیک. اپنا بہت خیال رکھیے گا جی. خدا حافظ.